الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں سورۃ الفاتحہ، جو قرآن مجید کی ابتدائی صورت ہے اور قرآن مجید کو بندے کے اوپر کھولنے والی صورت ہے، فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑی شفا، بڑی رحمت، بڑی ہدایت اور بڑا نصیحت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ کل ہم نے اس کے آیت نمبر 6 تک گفتگو کی تھی، اور اس میں بات یہاں آ گئی تھی کہ سب سے عظیم دعا اور سب سے عظیم نعمت کیا ہے کہ اللہ سے انسان اپنے لیے ہدایت مانگے۔ جس کو ہدایت مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہاتھ آ گئی، کیونکہ اسی ہدایت کے اوپر تمام دار و مدار ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات ارشاد فرمائی، عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اگر کسی کو اپنا بندہ ہونا معلوم ہو، محسوس ہو، اللہ کو اپنا رب ہونا معلوم ہو کہ وہ میرا رب ہے، وہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا انعام ہے، اس کے لیے بہت بڑا اعلان ہے، اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے لیے بہت عظیم نعمت ہے کہ اس کا رب اس کو نیکی، دین اور اپنی ہدایت کی سوجھ بوجھ عطا کر دے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو حکومت، دولت، سلطنت، خزانے نہیں عطا کرتا، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی بصیرت عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور اسی لیے شیطان کا چیلنج کیا ہے؟ میں بیٹھوں گا ہدایت کے راستے پہ بھٹکانے کے لیے۔ کیا ہے قصہ ہوا؟ لاقودنہ علی صراطک المستقیم، میں تو ضرور بیٹھوں گا تیری ہدایت کے راستے پر۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے رہا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے دعا مانگ میرے بندے، میں ہوں رب تیرا، میں ہوں یوم جزا کا مالک، انتہائی مہربان بھی ہوں، رحم کرنے والا ہوں، میری بندگی کر، مجھے سے چاہ، اور چاہ مجھ سے سب سے پہلی کون سی چیز؟ صراط مستقیم کی ہدایت، کیونکہ اسی راستے پر وہ تیرا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ اب مجھ سے ہدایت مانگ لے، میں تجھ کو اس کے حملوں سے محفوظ کر دوں گا، اور میں جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں اس کو میں یہ فنا ہونے والی دنیا کی بیکار چیزیں نہیں دیتا، میں اس کو وہ ہدایت، وہ خیر، وہ برکت، وہ دینی بصیرت عطا کرتا ہوں کہ اس کے بعد وہ میرے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چل کر گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے، میرے غضب سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر میرے انعام کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ بھی انعام یافتہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب پھر اس کی پہچان کرائی گئی، وہ صراط مستقیم جس پر چلنا اللہ کو اپنے بندے کے لیے پسند ہے۔ نہ صرف یہ کہ پسند ہے، بلکہ جو لوگ چلے ہیں اس کے اس صراط مستقیم پر، ان کو اس نے اس دنیا میں بھی اپنی رحمتوں سے نوازا، اور آخرت کے وعدے بھی انہی سے کیے ہوئے ہیں جو اب کل قیامت میں پورے ہونے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ افسوس ہے کہ دین کے ان پہلوؤں کو اور اصل مقصد حیات کے اس جذبے کو بیداری نہیں کیا گیا۔ اصل جو مقصد حیات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، جنہوں نے انسانوں کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا،
اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنے رب کی بندگی کیجیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک بندگی، ذکر، رجوع الی اللہ، یہ سب چیزوں سے بس یا تو سرسری گزر گئے یا پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی گئی، جبکہ اصل مقصد تو یہی ہے۔ اور اس کے بجائے کیا ہوا؟ دین کو سیاست کے لیے استعمال کر لیا گیا، نتیجتاً پورا کھانا خراب ہو گیا، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ سیاست اگر دین کے لیے استعمال ہو تو عین مطلوب ہے، لیکن جب یہ دین سیاست کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر یہ چنگیزی بن جاتا ہے، ہٹلری بن جاتا ہے، شیطانی بن جاتا ہے، ابلیسی بن جاتا ہے، فسادی بن جاتا ہے، وہ پھر کوئی دین اور خیر اور برکت کا ذریعہ نہیں رہتا۔ کیا خوب فرمایا علامہ نے، کیا بہترین فارسی میں شعر کہا ہے علامہ نے، مرض بھی بتا دیا، نصیحت بھی کر دی، راستہ بھی بتا دیا، انجام بھی بتا دیا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی خبر دے دی، دو ہی مصروں میں۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ آج یہی بولا بھی چل رہی ہے، جس کے بارے میں پھر دوسرے شاعر نے کہا ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ صراط مستقیم کو اس کتاب ہدایت سے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی گئی، اور اس نبی رحمت کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اس کی رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ بس دین کو چند رسمی عبادات یا پھر شریعت کو چند اختلافی مسائل کا انبار بنا کر پیش کر دیا گیا، ختم۔ انعام یافتہ بندوں کی تعریف جو اللہ نے خود کی، اس پہ بھی توجہ نہیں دی گئی، اپنے اپنے اماموں کو ان انعام یافتہ میں شامل کر کے یہ کہا گیا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جبکہ کون ہے؟ یہ اجمال ہے قرآن کا، اور تفصیل ہے پھر پورے 30 پارے اس کی۔ اب انعام یافتہ کو اللہ تعالیٰ خود واضح کیا کر رہا ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور یہ کیا ہی بہترین رفاقت ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین رفاقت، بہترین دوست، بہترین ساتھ۔ یہ پہلا کون ہے؟ نبیین، اس لیے نبی کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے۔ اور بعد کے یہ جو 3 گروہ ہیں، 3 جماعتیں ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب نبی کی اطاعت کے تحت ہیں، ان کی اطاعت ہوگی نبی کی اطاعت کے تحت۔ اگر یہ نبی کی اطاعت سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت بھی حرام ہو جائے گی۔ یہی صدیق نے کہا تھا، من النبیین والصدیقین۔ دیکھو نبی کے بعد میں کون آ رہا ہے؟ صدیق، اور صدیقوں کا سردار کون ہے؟ ابو بکر صدیق، صدیق اکبر۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں، جیسی خلافت کا بار آیا، لوگوں جب تک میں تم کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق لے کر چلوں، تم میری بات سنو اور مانو، اور جیسے میں ان سے ہٹوں پھر نہ تم پر میری بات ماننا ہے نہ سننا۔ صدیق نمبر 1 پر کون ہے؟ انبیاء، نبیین، انعام یافتہ۔ ان کی اطاعت میں ہی، ان کی پیروی میں ہی رب کی اطاعت ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جو بھی اطاعت ہوگی پھر وہ صدیقین کی ہو، شہداء کی ہو، صالحین کی ہو، ائمہ دین کی ہو، محدثین کی ہو، مفسرین کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہوگی، اس کے برابر بھی نہیں، اس کے آگے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول سے آگے مت پڑھو۔ تو انعام یافتہ گروہ تو یہ ہے،
اپنے اپنے اماموں کو بتا دیا گیا بس۔ ایک جگہ خطبہ سن رہا تھا میں، آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، عالم دین تھے، بڑے ادارے کے فارغ عالم دین، یہی آیت انہوں نے پڑھی اور پھر یہ پڑھ کے سورہ نساء کی آیت پڑھ کے دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ ائمہ بھی جو ہیں وہ انہی لوگوں میں ہیں، ان کی اتباع کر لیں گے صراط مستقیم پر چلے جائیں گے۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ صراط مستقیم کی وضاحت خود قرآن مجید کیا کر رہا ہے، پھر وہ خطرہ بھی دھیان میں رکھو نا جو شیطان جس کا الارم بجا کر گیا ہے کہ لاقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ کوئی سنیما تھیٹر میں، جوے خانے میں، مے خانے میں بیٹھ کے تھوڑی نا گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، وہاں تو آلریڈی پہنچے ہوئے ہی گمراہ لوگ ہیں، اس کو کیا کام کرنے کا ہے وہاں؟ وہ کام اس جگہ کرتا ہے جہاں ہدایت کا معاملہ ہو، وہاں کام کرتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی وہاں رہتی ہے، اپنے گرگوں کو بھی وہیں لگاتا ہے وہ۔ صراط مستقیم سے ہٹانا ہے اس کو۔ اب جب ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اسی لیے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں زبان سے دہرائی جا رہی ہے یہ کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا، منفرد ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، نماز جنازہ ہو۔ کیا کہا؟ صراط مستقیم کی پہچان کیا کرائی جا رہی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے نا۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اس اجمال کی تفصیل قرآن آگے بیان کر رہا ہے، اور پھر سورہ نساء کی اس آیت میں نہیں، اس میں تو باقاعدہ 4 فرقے بتا دیے اس نے انعام یافتہ بندوں کے، مگر پھر ان کی تو تفصیل پورے قرآن میں بھری ہوئی ہے کہ وہ کیا لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا عقیدہ، ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ کہیں ان کو عباد الرحمن کہتا ہے وہ، کہیں کہتا ہے وہ کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ ہے، یہ سب انہیں کی پہچان ہے۔ یہ انعام یافتہ بندوں میں سب سے پہلے کون شامل ہو رہے ہیں؟ وہی جن کی اطاعت پر ہی سارے دین کا دار و مدار ہے، اور وہ انبیاء ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء کے آنے کے بعد تو معاملہ یہ سب صاف ہو گیا، اور آپ نے خود واضح فرما دیا کہ موسیٰ بھی اگر آ جائیں علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام جاہ و جلال والا نبی رسول، تورات جس کے اوپر نازل ہوئی، ان کے بارے میں آپ فرما رہے کہ وہ بھی اگر آ جائے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ بمصطفیٰ ورثہ خیشرا کے دی ہما اوست، براہ راست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان تک پہنچو کہ یہی دین ہے، یہی دین کی روح ہے، یہی ہدایت اور نجات اور پیروی کا واحد راستہ ہے۔ بمصطفیٰ ورثہ خیشرا کہ دی ہما اوست، یہی اصل دین، پورا دین، دین قیم یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، کیا زبردست علامہ کا نقطہ نظر ہے، کیا وضاحت کی علامہ نے۔ اگر اس تک نہیں پہنچتے اور دین کے نام پر تم ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو، اندازے کے تیر چلاتے ہو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ یہ پھر مستفیضی نہیں ہے، یہ دینی بات نہیں ہے، یہ بول حبی ہے جو فساد برپا کرتی ہے، اور وہ کر گئی۔ اسی بولہبی کا چراغ مصطفی کے نام سے ہاتھ میں ہے، اور وہ آگ لگاتا پھر رہا ہے۔ اور امت کو نہ رب کی پہچان، نہ صراط مستقیم کی پہچان، بددم کر رہے ہیں پڑھ کے، فاتحہ دے رہے ہیں دیگوں پر، بھگونوں پر۔ فاتحہ یہ ہے وہ فاتحہ جس کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، ایک بار نہیں 10 بار کہہ سکتے ہیں، مر گئے مردود فاتحہ نہ درو، وہم مردود۔ یہ فاتحہ جس نے نہ پڑھی، یہ فاتحہ جس نے نہ سمجھی، نہ اس کے دین میں برکت، نہ اس کے ایمان میں برکت، نہ اس کے عقیدے میں استحکام، نہ اس کے عمل میں برکت، نہ اس کے عمل میں نیکی، نہ اس کا عمل اجر خیر کا مستحق، اور نہ اس کی نجات اور ہدایت دنیا اور آخرت میں ممکن۔
اہدنا الصراط المستقیم، چلا راہ سیدھی۔ اب اس کا ترجمہ عموماً تو یہ کیا جاتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جو تیرے غضب میں گھرے، اور نہ گمراہوں کا۔ لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں، یہ انہوں نے عربی کا جو گرامر ہے نحو، اس کے حساب سے بات بیان کی ہے کہ یہ جو صراط الذین کا الذین ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الذین کی یا تو صفت ہے یا بدل ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ غضب میں گھرے نہ گمراہ ہوئے۔ مگر دیگر ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہوا ہے، چلا راستہ سیدھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کا۔ اور اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے مگر کہ مغضوب علیہم یہود اور ضالین نصارہ۔ یہود جان بوجھ کر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور عیسائی عدم علم اور بدعت کی ایجاد کے سبب گمراہی کا شکار ہوئے۔ یہودیوں نے جانتے بوجھتے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ایک کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسری کے حصے سے کفر کرتے ہو؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، اور اپنے آپ کو اس سے بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ پھر اللہ نے ان کو تنبیہ کی اسی سورہ بقرہ میں، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب کو جانتے بوجھتے چھپاؤ مت، انہوں نے چھپایا لوگوں سے۔ یہی کام بدقسمتی سے اس امت کے بھی بہت سے علماء سو نے کیا، قرآن مجید کی روح کو، قرآن مجید کے مقصد کو، قرآن مجید کی تذکیر کو، اور پھر اس کے لانے والے نبی کی شریعت، سیرت اور احادیث کو چھپا کر رکھا گیا، واضح کرنے کی بجائے چھپایا گیا، اور ایک نئی شریعت ایجاد کر کے اس راستے پر ڈال دیا گیا۔ امت بکھر گئی، منتشر ہو گئی، ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ کل بھی اس کتاب نے عرب کے بدوؤں، اجڑ، گھمار، جاہلوں، وحشیوں، طبقاتی کشمکش میں ہزار خانوں میں تقسیم لوگوں کو اس کتاب نے ایک کر کے بھائی بھائی بنا کر کھڑا کیا تھا۔ آج بھی یہی وہ واحد چیز ہے جو اس امت کے اتحاد کو دوبارہ واپس لا سکتی ہے۔ باقی سب پھر کانفرنسیں ہیں، خطابات ہیں، مقالے ہیں، علم کے دریا بہہ رہے ہیں اتحاد امت پر، افتراق امت پر، یہ سب ڈھکوس لوازیاں ہیں، باقی کچھ نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو میرے اس احسان کو، صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس طرح ایک دوسرے سے دور تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر میں نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم میری اس عظیم نعمت کے ذریعے بھائی بھائی ہو گئے۔ اور کیسے ہوئے اس کا پہلی آیت میں ذکر کیا، مسلمان بن کر رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، مسلمان بن کر مرو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حدیث نے واضح کر دیا کہ اللہ کی رسی یہی کتاب اللہ ہے، نبی نے خود واضح کیا۔ یہ چھین لی گئی ہاتھ میں سے۔ بھائی یہ قرآن سب کے سمجھنے کی چیز نہیں، یقیناً نہیں ہے، مگر کہاں نہیں ہے؟ اس کتاب ہدایت سے احکام اور قانونی مسائل کو بیان کرنا، سمجھنا، سمجھانا، یہ صرف علماء اکرام کا کام ہے، وہ بھی ان علماء کا
جو اتنا علم رکھتے ہوں. خالی مدرسے کی سند پا لینے سے آدمی اتنا بڑا عالم نہیں بن جاتا کہ قرآن کی آیات میں جو ہے اجتہاد اور استنباط سے بھی کام لینا شروع کر دے. آج کل تو بغیر عالمیت کے بس تھوڑا سا کچھ پڑھا کے بھی لوگ شروع ہو جا رہے قرآن ہاتھ میں لے کر، اب فٹ کرنا شروع کر دے رہے، کہیں بھی کوئی بھی حکم کہیں بھی لگا دے. یہی فتنہ ہے. قرآن مجید دو طرح پر ہے. ایک ہے احکام و مسائل، اصول و قوانین، یہ اہل علم کے ساتھ اس کا تعلق. اور وہ کل قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ لوگوں کی تحقیق کے مطابق، اہل علم کی تحقیق کے مطابق صرف 500. 6666 آیتوں میں 500 آیتیں ہیں جن کا تعلق احکام سے، قوانین سے، اصول سے ہے. باقی جو آیات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب لوگوں کے واسطے نصیحت اور یاد دہانی. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت قبول کرے. اب جو چاہے تو کیا خالی اس میں عالم ہی آئیں گے؟ ہدی للناس ہے. پھر یہ ہدی للناس ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کچھ نہیں ہے مگر سارے جان والوں کے لیے نصیحت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کو خود یہ کہا گیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے پیغمبر اس قرآن سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، اس کو یہ نصیحت کرو جو بھی ڈرتا ہے. اب علماء کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، ان کی اپنی اہمیت ہے. پھر وہ عالم بننے کے لیے ایک انسان کو ایک عمر بتانی پڑتی ہے. 2-4 کتابیں پڑھ لینے یا سند حاصل کر لینے سے آدمی عالم نہیں ہو جاتا. زندگی بھر جو طالب علم رہتا وہ عالم رہتا، اور آخر تک اس کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ علم میں کتنا ابھی پیچھے ہے اور کہاں تک آگے آیا ہے. یہ دریائے بے کنار، بحر ناپیدا کنار ہے، اس کا کنارہ نہیں ہے. جتنے غوطے لگاؤ گے اتنی اس میں علم کے موتی پاتے چلے جاؤ گے. یہ کتاب وہ کتاب ہے، اس سے کوئی علم والا سیر نہیں ہو سکتا کہ میں اب اس سے بالکل پوری طرح سیر ہو گیا ہوں اور میں نے اس کو پوری طرح سمجھ لیا ہے اور میں نے اس کو پوری طرح جان لیا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ بھی ہمارے نبی کی عظمت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا، مگر ہمارے نبی پر بہت سے معجزے نازل ہوئے، مگر یہ معجزہ اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے. معجزہ ہے یہ. اور ہم نے اتنی ناقدری کی ہے اس کتاب کی کہ ہم کیونکہ ہم کو جب اللہ کے گھروں سے بتایا گیا کہ سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو مسلمان بولے جان تو چھوڑو پیچھا. کوئی آیا مسئلہ تو مولانا ہے یا مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، نکاح بھی یہی پڑھاتے، نماز جنازہ بھی یہی پڑھاتے، طلاق کے کاغذات پہ بھی یہی دستخط کراتے. ان کا یہی کام ہے. جبکہ نکاح پڑھانا، نماز جنازہ پڑھانا، میت کو غسل دینا، کفن دینا، یہ سب ان کے لیے افضل ہے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں. اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے قربان کرنا، ذبح کرنا، اپنی بیٹی اپنی بہن کا نکاح خود پڑھانا، یہ سب حقوق مولویوں قاضیوں کے نام محفوظ کر دیے گئے. اب یہ مسلمان ہاتھ اٹھا دیے، بھائی قاضی صاحب، مفتی صاحب، مولانا تم جانو، ہم تو جاہل ہیں. بہت اچھے، بچ گئے. ماں تو پوچھا جائے گا. کتاب اتاری تھی، محفوظ رکھی تھی، نبی بھیجا تھا ساتھ میں، عمل کر کے دکھایا تھا، اس نبی کی شریعت کو بھی محفوظ کیا تھا. بتا تو نے اس پر ایمان کا حق کہاں تک ادا کیا؟ تو وہاں یہی بول کے چھوڑ جانا کہ اے ہم تو جاہل تھے، ہم کو تو کچھ آتا نہیں تھا. ہم کو کیا آتا تھا کہ جہاں صحیح کام ہو رہا ہو کتاب و سنت کے مطابق وہاں سے لوگوں کو کاٹنا،
وہاں سے لوگوں کو روکنا، یہ آتا تھا ہم کو اچھے، یہ دیندار کرتے ہیں یہ کام، دیندار کرتے ہیں، دین کا نمبردار۔ ارے ان کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے تو آج تک الحمدللہ اس بستی میں بھی اور جہاں کہیں بھی ہم رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو کسی سے روکے نہیں، نہ کسی کو لے کے اکیلے میں بیٹھے ان کے ساتھ کیا ہے، مگر ہمارے پاس آنے والوں کو ہر ایک لے کے بیٹھتا ہے، اور کئی ایک کو انہوں نے ہم سے کاٹا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے لوگ ویسے بھی کام کے نہیں رہتے، جو اتنے بودے ہوں کہ اس کی سنیں ادھر چلے، اس کی سنیں ادھر مڑے۔ اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، رسول کے طریقے کو اختیار کرو، گمراہی سے فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ مانگا جا رہا ہے، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں ہم، تو اس کو سمجھو، اور یہ بہت عظیم سورہ ہے۔ اب جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، صلاحیت دی، اس کے حساب سے کوشش کی میں نے کہ خواتین بھی ہیں الحمدللہ شامل، ان کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے، اور ہم کو اللہ سے سب سے پہلے کیا چیز مانگنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز بھی ایسی کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود پہچان کرائی ہے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستوں پر نبی کی اطاعت کرتے ہوئے چلنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین، اللہ کے انبیاء و رسول۔ اس کے بعد آتے ہیں صدیقین، وہ صالح لوگ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، انبیاء کی تصدیق کی، اور ان حالات میں جب کہ نبی پر ایمان لانا، نبی کی بات کو ماننا، اپنی جان کو، اپنے مال کو خطرے میں ڈالنا تھا، ان حالات میں انہوں نے تصدیق کی نبی کی، مول لیا انہوں نے خطرہ مول لیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ تو اتنا مارا ظالموں نے ابو بکر صدیق کو، ناک نظر نہیں آتی تھی چہرے پر کہ ناک کدھر ہے، ایسا چہرہ سوج گیا، بیہوش ہو کے گر گئے، لوگ اٹھا کے لائے گھر۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو زبان سے نکل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ماں کہہ رہی ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے ابھی اس کو یاد کر رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر الحمدللہ آپ خیریت سے؟ کہا نہیں، مجھے لے چلو، جب تک میں دیکھ نہ لوں مجھ کو چین نہیں آئے گا۔ صدیق ہے وہ، پیٹھ پر ڈال کر چڑھے غار ثور، محمد الرسول اللہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر چڑھائی چڑھے۔ ایسا غار ہے سو کر جانا پڑتا ہے اندر۔ کہا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہریے، پہلے میں جاتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ کہیں غار میں کوئی بچھو، سانپ وغیرہ، کوئی موذی جانور نہ ہو، اللہ کے رسول کو نقصان پہنچاتے۔ اندر جا کر صفائی کرتے ہیں، سوراخ نظر آتے ہیں، اپنے پاس جو کپڑا ہے رومال وغیرہ پھاڑ کر ان کو بند کرتے ہیں، ایک باقی رہ جاتا ہے اس پر انگوٹھا رکھ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول آ کر جانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا لگا کر بیٹھے ہوئے، اور اسی میں جانور ہے وہ کاٹ لیتا ہے، تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہلتے نہیں، آنسو گرتا ہے نبی کی رخسار مبارک پر، تو اٹھ کر کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ یہ اس میں کوئی جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ فوراً اس پر آپ اللہ پہ دہن لگتا ہے، ابو بکر صدیق کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، اور کافر نظر آتے ہیں جو پہنچ چکے ہیں غار تک۔ کہ رسول اللہ یہ تو آ گئے، اگر ذرا بھی جھانک کر دیکھ لیں تو ہمارے پاؤں نظر آ جائیں گے۔ کہا ابو بکر تیرا کیا خیال اس تیسرے کے بارے میں جو ہم دو کے ساتھ ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیوں کرتا ہے، گھبراتا کیوں ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔
صدیق کی سچائی، محمد الرسول اللہ سے والہانہ عشق و محبت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی صدیق، کسی چیز، مال گیا، رشتے ٹوٹ گئے، دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں، کاروبار پوری طرح ختم ہو کر رہ گیا، مگر جب دیکھو جہاں دیکھو صدیق ساتھ ہے اللہ کے رسول، غار ثور میں وہی ساتھ، ہجرت میں وہی ساتھ، احد پر وہی ساتھ میں۔ یہ رتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے۔ پھر آپ کے سب صحابہ اس مقام بلند تک پہنچا دیے گئے کہ ان کے ایمان کو کسوٹی قرار دے دیا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو پھر نبیوں کے بعد تو سب سے پہلا رتبہ اور مرتبہ ان کا ہے کہ اگر پیروی کی جائے نبی کے بعد اور نبی کی اطاعت کے تحت تو وہ پھر اس کے مستحق سب سے پہلے یہ خلفائے راشدین اور پھر تمام صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالی ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت سے سرفراز بھی فرمائے اور اپنے قول اور اپنے حکم اور اپنے اعلان کے مطابق انہی چاروں کے ساتھ ہماری آخرت کو کامیاب بنائے اور انہی کی رفاقت ہم کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ اب ہم آج اس سورہ مبارکہ کے اوپر گفتگو کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں، پھر کل سے انشاءاللہ تیسرے پارے کی ان آخری صورتوں کے اوپر گفتگو کا سلسلہ کریں گے۔ کبھی میں، کبھی ہمارے عالم اور حافظ فاضل نوجوان حافظ امین صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں جو اس کتاب عظیم اور کتاب ہدایت کی وجہ سے اتنا بابرکت ہوا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس کتاب سے ہمارے قلب و نظر کو اور روشن فرمائے اور اس کے رات دن تلاوت کرنے اور اس کے آیات میں صحیح فکر کے ساتھ اور صحیح علماء حق کے بتائے ہوئے ترجمے و تفسیر کے ساتھ اس سے اپنی زندگی کو جوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔